رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت تشویش اس حوالے سے کہ کیا نون لیگ کسی فیصلے پر پہنچی بھی ہے یا نہیں پہنچی ہے، تو ذرا بتائیے گا لندن میں جو بنیادی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا تھا کہ کیا آپ لوگوں نے اسمبلی کی مدت کو پورا کرنا ہے یا فوری انتخابات میں جانا ہے، کیا فیصلہ کر کے اٹھی ہے نون لیگ وہاں سے؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت یہاں پہ آئی تھی، انہوں نے اپنے پارٹی قائد اپنے لیڈر میاں نواز شریف سے جو یہاں پہ میٹنگز کی ہیں، ان میٹنگ میں معاملات کو کلیئرٹی کے ساتھ اور جو حقائق سامنے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے بعد پی ایم ایل این جو ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ اور اس بات کی جو ہے وہ جو مین اس کا فوکس یا مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اس کے الیکشن میں جانے کا یا اس کی پاپولیرٹی کا۔ یہ وہی ایک اوباش ٹولہ جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے جس کو اس نے کرونا فنڈز کے اوپر جو ہے وہ پالا ہے 3.5 پونے 4 سال، یہ وہی لوگ ہیں جن کو لے کے جو ہے یہ پھر رہا ہے۔ حلقوں کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی سٹیبل ہے اور ہمیں پورا یقین اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب میں جو ہے وہ کلین سویپ کریں گے، اور ہمیں یہ بھی جو ہے وہ احساس بھی ہے اور ادراک بھی ہے کہ یہ الیکشن یہ ہے، اس کے آخری جو ہے وہ مہینوں میں الیکشن ہو یا پہلے مہینوں میں الیکشن تو ہونا ہے، یہ الیکشن یہ ہے، یہ الیکشن کب ہونا ہے رانا کوئی صاحب؟ یہ پاپولیرٹی کا خوف نہیں ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے، جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نااہل اور نالائق ٹولے نے، اس بے شرم انسان نے اس ملک کی اکانومی کا بٹھا دیا، اتنا غلط اور غلط کنڈیشن کے ساتھ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ معاہدہ کیا گیا، اس کے بعد اس معاہدے کو توڑ دیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی بجائے کم کر دی گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ملک جس معاشی صورتحال میں ہے، اس کا ریوائول جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور جماعت جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، اس سے پہلے اس نے ان چیزوں کو کر کے دکھایا ہے، رانا صاحب میں اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے۔ جی رانا صاحب میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، اب یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اگر سب ادا کرنے کو تیار ہے تو ہم اپنے حصے کی جو ہے ہم بھی ادا کر دیں گے۔ رانا صاحب باری باری سب ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں، میں معاشی معاملات پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن اس بات پر ابہام تھا پچھلے دنوں میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اب جب حکومت لیے تو بجٹ پیش کریں گے اور اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تاکہ ہمیں ڈیلیور کرنے کا ٹائم ملے، لیکن پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمیں جلد سے جلد الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور یہی نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے۔ جو عباسی صاحب کہہ رہے ہیں یا مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، تو کنفیوژن تھی۔ اب بتائیے کہ کیا فیصلہ کر کے اٹھے ہیں، اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی یا الیکشن کبھی بھی ہو سکتے ہیں، چاہے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، اور الیکشن ریفارمز کے بعد خاص طور پہ؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی حد تک، اپنی پالیسی کی حد تک اپنے قائد سے، اپنے لیڈر سے رہنمائی لی ہے، اور اس ویژن میں، اس رہنمائی میں بالکل مکمل کلیئرٹی ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل کی نہیں ہے، وہ ایک اتحادی گورنمنٹ ہے، اور جو فورم ہے اتحادی جماعتوں کا کے صدور کا، یہ 8 جماعتیں ہیں، وہاں پہ اکثریت سے یا اتفاق رائے سے جو فیصلہ ہوگا، فیصلہ تو وہ ہوگا نا۔ میں تو آپ سے نون لیگ کی رائے جان رہا ہوں سر، نون لیگ کی میں جو کلیئرٹی آپ بار بار کہہ رہے ہیں وہ کلیئرٹی کیا ہے وہ بتا دیجئے نا۔ نہیں، نون لیگ میں یہی کلیئرٹی ہے کہ اس وقت جس طرح سے اس نااہل ٹولے نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کے ریوائول کی صلاحیت تو ہم میں ہے، لیکن اس کی ایک کاسٹ ہے۔ یہ کاسٹ جو ہے یہ مسلم لیگ نون اپنے حصے کی تو ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن ہر چیز اپنے ذمہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ گند جو ہے یہ جو ہم نے نہیں ڈلوایا، یہ ان نااہل ٹولے کو ہم نے ملک کے اوپر مسلط نہیں کروایا، جن لوگوں نے کروایا، اور جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوا، سب کا جتنا حصہ ہے اس کے مطابق سب یا اپنی کاسٹ جو ہے وہ بیئر کرے، اگر نہیں کرنی تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں۔
तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जिम्मेदारी और जो कॉस्ट है वो पीएमएलएन नहीं बेयर करेगी, बल्कि वो पीपल्स पार्टी पर भी आएगी, फजल रहमान साहब पर भी आएगी, तमाम लोगों पर आएगी। नहीं तो शहजाद, आप मुझे ये बताए ना कि जो 37 मिनिस्टर्स हैं उनमें से पीएमएलएन के 13 है ना, बाकी सारे इत्तेहादियों के हैं। लेकिन अहम वजारतें तो आप लोगों के पास है ना, जिनका ताल्लुक मईशत से है, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, वजीर आजम खुद शहबाज शरीफ साहब है, तो ज्यादा बोझ तो आपको लेना पड़ेगा। अभी एमक्यूएम छोड़ के गई है, एमक्यूएम छोड़ के गई है पीटीआई को, उनके भी 2 वज़रा थे, वो कहते थे देखिए हमारी सिर्फ आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और लॉ मिनिस्टर भी हमारा नहीं था, तो हम पे बोझ ना डाले महंगाई का। तो फिर इत्तेहादी ये करते हैं ना एंड में। देखिए शहजाद, हम पाबंद हैं इस बात के। आपके इल्म में होगा कि पीएमएलएन का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर क्या राय थी और पीएमएलएन की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी की सूरत में क्या राय थी। अब देखिए, वो जो वक्त गुजर चुका उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमारी एक राय शुरू से इस मामले के मुतल्लिक थी, लेकिन जैसे जैसे इत्तेहादियों ने अक्सरियती राय से या इत्तफाक राय से फैसले किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद की स्पिरिट के तौर पे जो है वो उन फैसलों के साथ वो खड़ी हुई। अब भी हम इस फैसले के साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन ये फैसला जो है ये तमाम स्टेक होल्डर्स करेंगे, ये पीएमएलएन अकेली नहीं करेगी। साहब, लेकिन मैं जो क्लैरिटी आपसे आप जो कह रहे क्लैरिटी है उसका सारे मिलके करें। मैं तीसरी गंद डाल के जो है वो अब दूसरी तरफ वो चला गया, मैं कौम को गुमराह करना चाहता है। सर अभी छोड़े, मैं आगे की बात करना चाह रहा हूँ, मैं आगे की और आपके हुकूमती फैसलों की बात करना